اور خدا کا کلام ہمارے رستوں کو بھی صاف کرتا ہے. آمین. آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کیا خدا کے نزدیک کوئی چیز ناممکن ہے. آج اس کے بارے میں سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا جن کے پاس کلام مقدس ہے. پیدائش کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 12 اور پہلی 4 آیات کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 12 اور اس کی پہلی 4 آیات کلام خدا میں سے. جس نے نکالے کہیں آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو. جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا. آمین. آمین. سب لوگ کہیں آمین. سب لوگ تشریف رکھیں. کلام مقدس میں سے خدا کا کلام جو آج ہم نے سنا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات. خدا اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے. آمین. خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. اور کہتے ہیں خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے ناطے داروں کو کیا کر چھوڑ دے. ناطے دار کہتے ہیں رشتہ داروں کو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بڑے عزیز ہیں، جو قریبی ہیں. کہتا ان کو چھوڑ دے، ان کے بیچ میں سے نکل آ، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. آمین. اب ابراہیم جو ہے اس کا جو باپ ہے وہ بہت امیر شخص ہے. یہ غریب نہیں تھے، بہت امیر تھے. کیونکہ ابراہیم کا جو باپ تھا نا وہ بت بناتا تھا، اور چھوٹے بت بھی بناتا تھا، بڑے بت بھی بناتا تھا. اور اس کے جو بت بنائے ہوتے تھے وہ بکتے تھے، سیل کرتا تھا. اور وہ اس ایریا کا امیر شخص تھا. تو میرے عزیزو، اب خدا جو ہے وہ ابراہیم کو کیا کہتا ہے؟ اب اس کا پہلے نام جو ہے وہ ابراہیم ہے. نام اس کا بعد میں چینج ہوا، پہلے اس کا نام ابراہیم تھا. اور ابراہیم کو کہا کہ اپنے گھر سے تو کیا کر نکل. خدا ہمیں بت پرستی سے نکالنا چاہتا ہے. خدا ہمیں مفلسی سے نکالنا چاہتا ہے. خدا ہمیں غربت سے نکالنا چاہتا ہے. خدا ہمیں مشکلاتوں سے نکالنا چاہتا ہے. خدا ہمیں پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے. اور خدا ہمیں ہمیشہ کی موت سے بھی نکالنا چاہتا ہے. ہلیلویا. اور خدا نے کہا ابراہیم کو کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اس گھر سے نکل، اور میں تجھے جس ملک کے بارے میں کہوں گا تو نے وہاں پر جانا ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، کہا گیا کہ میں تجھے نکالوں گا اور تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ابراہیم کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہے. اب خدا سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اور جب وعدہ کر لیا ہے تو کہتا ہے پھر میں تیرا نام جو ہے اس کو سرفراز بھی کروں گا. لیکن ہم پہلی بات تو یہ ہے، کوئی بھی انسان ہے وہ پہلے خدا کی بات کو سنتا نہیں ہے. اور جو خدا وعدے کرتا ہے ہم اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے. اور خدا ناممکن چیزوں کے اندر جو ہے وہ بحالی کو پیدا کرتا ہے.
اور جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ خدا سب کچھ کرتا ہے. ابراہیم کو جو ہے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن اس نے صرف خدا کی بات کو سنا ہے اور اپنے گھر سے نکل پڑا، چل پڑا ہے. اور جب چلا ہے تو لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. میں ان کو برکت دوں گا. اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں کیا کروں گا؟ لعنت کروں گا. آج خدا کے خادم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا وہ خالی نکلتے ہیں؟ بلکہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو خدا کے بندوں پر برکت دیتا ہے خدا ان کو برکت دیتا ہے. اور جس گھر میں خدا کے لوگ، خدا کے خادم جاتے ہیں اس گھر کے اندر خدا اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے یہاں پر یہ بات بتائے گی جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان کو لعنت دوں گا. خدا دے خادموں کو لوگ بڑا برا کہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے خادموں کو لوگ برے الفاظوں کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، بری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کے خادم رپلائی نہیں کرتے. خدا کے خادم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی سوچوں کو بدلے، خدا ان کی ارادوں کو بدلے، خدا ان کی جو ہے وہ ذہنیت کو بدلے. اور خدا ان کے لیے، خدا کے خادم جو ہے ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، جب خدا کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو خدا ان گھرانوں کو برکت دیتا ہے. آمین. خدا کے لوگ جس گھر میں جاتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تو جس گھر میں جائے گا میں اس گھر کو برکت دوں گا اور ان کے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو نکال دوں گا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، لکھا گیا کہ تیرے وسیلہ سے قبیلے جو ہے وہ برکت پائیں گے. قبیلے گھرانے، آمین. یعنی کہ تیرے وسیلہ سے کیا کریں گے؟ قبیلے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. یہ جو بات ہے یہ خوبصورت بات ہے، یعنی کہ خدا کی بات اس نے سنا اور خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. آمین. تو جب ہم خداوند کی بات کو سنتے ہیں، جب خداوند کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے. اب یہاں پر مینشن کیا گیا کہ اس کی ایج کتنی تھی. 75 سال اس کی ایج ہے. آمین. اور سارا کی عمر جو ہے وہ 65 ہے، 65 سال. تو یہاں پر دیکھیں وہ چل پڑے ہیں گھر سے اور ان کو پتہ نہیں کہ خدا نے کس طرف لے کے جانا ہے. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نے کہاں جانا ہے، یہ بتایا گیا کہ جس ملک کو میں تجھے دوں گا تو نے وہاں پر رہنا ہے. خدا کے کہنے کے مطابق جب ہم خدا کی بات کو سنتے ہیں، جب چل پڑتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جب ابراہیم جو ہے وہ کسدیوں کی اور سے چلا ہے اور حران کسدیوں کی اور سے چلا ہے اور حران میں پہنچا، اور اس کا جو فاصلہ ہے نا وہ کم سے کم 600 میل کا ہے. 600 میل کا ڈسٹنس ہے اس کے اندر. اور حران کے اندر ابراہیم کے والد نے جو ہے وہ وفات پائی اور وہ وہیں پہ مرا اور وہیں پہ اس کو دفن کیا گیا. اور پھر وہ چلا ہے وہاں سے اور ابراہیم جو ہے وہ کنعان کے علاقہ میں پہنچا ہے. کنعان کے علاقہ میں پہنچا اور یہ نوح کے بیٹے کا علاقہ تھا. یہ نوح کے بیٹے کا علاقہ تھا اور نوح جو ہے تقریباً 400 سال پہلے جو ہے وہ ابراہیم سے تھا اور یہ 1600 سال مسیح سے پہلے تھے، قبل از مسیح. یعنی کہ ابراہیم جو ہے یہ تقریباً 1600 سال پہلے تھا. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ بابل کا جو برج بنایا اس کا منصوبہ بھی فیل کیا. آمین.
اور پھر مختلف زبانیں بھی یہاں پر وجود میں آئیں بابل کے برج کے اندر، اور مختلف رسومات بھی آئیں، مختلف رسومات، جب زبانیں آ گئیں اور زبانوں کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے زبانوں کے مطابق اپنے اپنے ایریا میں، اپنے اپنے علاقے میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر رہنا شروع کر دیا اور اپنی اپنی رسومات جو ہے وہ شروع کر دی۔ یسوع کو بھی مانتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، قبروں کو بھی مانتے تھے۔ آج بھی یہی دور ہے، لوگ خدا کو بھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ اور دوسرے کام بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاللیلویہ۔ لوگ خدا کو بھی ساتھ لیے چل رہے ہیں اور دوسرے کام بھی، بت پرستی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن کلام مقدس ہمیں کیا فرماتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کیا ایک چشمہ سے دو طرح کا پانی نکل سکتا ہے؟ ایک چشمہ سے دو طرح کا پانی نکلتا ہے، یا میٹھا نکلے گا یا کھاری نکلے گا۔ اور دو بیڑیوں کا مسافر کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ رستے میں ڈوب جاتا ہے، گر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہمیں ایک راستہ چننا ہے اور جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں وہی راستہ ہم نے چننا ہے۔ یا تو ہم نیم گرم ہو جائیں یا فل گرم ہو جائیں یا سرد ہو جائیں۔ ہم نیم گرم چل رہے ہیں، ہم نیم گرم نہیں بلکہ یا سرد یا گرم۔ تو ایک راستہ چنیں جا کے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں اور خدا ہمارے گھرانوں کو کیا کرے؟ برکت دے۔ آمین۔ آج لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اور دنیا داری کی طرف توجہ زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو بھی کہ اگر بچے چھوٹے بھی ہونا، کئی دفعہ ایسے چھوٹے بچے ہیں ہونا سی کہ نہیں سردی بڑی ہے، بہت سردی ہے اور باہر نہیں نکلنا، چرچ جائیں گے بچوں کو سردی لگ جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ چرچ نہیں جانا سردی لگ جائے گی، چرچ جا کے سردی لگ جائے گی، بیاہ تے جانے سردی نہیں لگتی بچہ، ہیں جی ہے نا؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ شادی پہ چلے جائیں، میں ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون کو دیکھ رہا تھا، اس نے نہ کوئی سویٹر پہنا تھا نہ کوئی جیکٹ پہنی تھی اور شادی پہ جا رہی تھی، بڑا فینسی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو دیکھیں خدا کے گھر میں آنے سے انسان کو سردی لگتی ہے، لیکن شادیوں پہ جانے میں سردی نہیں لگتی، یا اور پروگرام میں جاتے ہیں ہم وہاں پہ ہمیں سردی فیل نہیں ہوتی، ہم ان چیزوں کی جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں آتے ہوئے ہم ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو خدا کے گھر میں آنے سے برکت ملتی ہے۔ خدا کے گھر میں اگر بیمار آتے ہیں تو وہ شفا پاتے ہیں، اگر اندھے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کوڑی آتے ہیں تو چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، مردے آتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسی تو بیمار ہیں، چرچ جاؤں گے تو اسی اور بیمار ہو جائیں گے۔ یہ کیسا ایمان ہے آپ کا؟ چرچ آئیں گے تو بیماری جائے گی، چرچ آنے سے بیماری جاتی رہے گی، آپ آئیں گے تو آپ کی بیماری جائے گی۔ اگر آپ خدا کے گھر میں نہیں آئیں گے تو بیماری آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ آمین ہاللیلویہ۔ ابراہم 75 سال کا ہے، فون دے 75 سال دے بندے تے ویسے لگے جاندے نے، ہیں جی ہے نا؟ ابراہم 75 سال کا جب اپنے گھر سے نکلا ہے، اور وہ گھر سے نکلا، اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند میری تو اتنی عمر ہے، میں تو بڈھا ہوں، میں تو جا نہیں سکتا، لیکن وہ چلا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اور خدا اس کو کنعان کے علاقے میں لے کر گیا۔ اور جب وہاں پہ گیا ہے تو وہاں پہ کیا کیا خدا نے؟ ابراہم نے ایک بات کہی خدا سے، خداوند تو کہتا ہے میں تجھے قوموں کا، قبیلوں کا باپ بناؤں گا، تے میرا جڑا، میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی اولاد ہی نہیں، میری نسل کیسے چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ میرا تو جو نوکر ہے وہ میری پراپرٹی کا مالک ہے، بنے گا میرے بعد۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ابراہم کا خدا نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، ادھر ہے، وہ کہتا ہے
आसमान के तारों को गिन। हालेलुया। कहता है आसमान के तारों को गिन और मैं तेरी नस्ल को इस कदर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा जो वादे करता है उन वादों को पूरा करता है। खुदा वादों का सच्चा खुदा है, कामिल खुदा है। खुदा ने वादा किया मैं तुझे कौमों कबीलों का बाप बनाऊंगा, तो खुदा ने उसकी नस्ल को बढ़ाया। खुदा ने बेटा दिया कि नहीं दिया? कितने साल की उम्र से हो तुझे अब्राहम दी? 100 साल उम्र थी। 99 साल उसकी उम्र थी, एज थी, जब खुदा ने उसको कौन सा बेटा दिया था? क्या नाम था बेटे का? इसहाक। वादे का वजन, खुदा ने जो वादा किया उसको पूरा किया और उसका नाम भी खुदा ने बताया था। हालेलुया। खुदा ने कहा तूने उसका नाम इसहाक रखना है, और इसहाक दिया और खुदा ने फिर उसकी कुर्बानी तलब कर दी। हालेलुया। एक ही पुत्र होवे तो कुर्बानी देनी पवे तो कितना मुश्किल काम है, तो मिलिया भी इतनी देर बाद हो गई। अज सानू औलाद मिल जाए ना देर नाल, ते असीं उहदे हर लाड वेखने आ। ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੀयत नहीं करते ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ, बल्कि उसको बिगड़ने देते हैं और ज्यादा बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाता है तो फिर हम पछताते हैं। एक औलाद बेशक खुदा दे, लेकिन उसकी तरबियत जो है उसके मुताबिक होनी चाहिए, खुदा के कलाम के मुताबिक। और खुदा का कलाम क्या फरमाता है? अपनी औलाद की उस राह पर तरबियत कर जिस पर इसने जाना है। हालेलुया। हुण एक के की गल असीं बिगड़न दी है, एक हो उसकी तरबियत ऐसी करे कि लोग जाने और कहें कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का पोता है और इसके अंदर खुदा का रूह बसता है, ये हर बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, माँ बाप ने इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। तो जब हम उसकी अच्छी तरबियत करेंगे तो फिर खुदा भी खुश होगा और लोग भी खुश होंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें पहला काम क्या करना है कि खुदा के हुक्मों के मुताबिक उस बेटे की तरबियत करनी है। आइए एक हवाला देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 15वां चैप्टर निकालिएगा। और उसकी पहली 7 आयत पढ़ दीजिएगा जी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलिजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। आमीन। आमीन। अब बात कंफर्म होगी, कलाम मुकद्दस ने ये बात कंफर्म कर दी कि खुदा ने जो है जो वादा किया था वो पूरा किया। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को औलाद दी
اس نے کہا میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، میں تیرا اجر ہوں۔ اجر کب ملتا ہے؟ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ اجر کب ملتا ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب اجر کے لیے ہم تڑپ رکھتے ہیں، اجر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو پھر خدا اپنا اجر جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ اور خدا کا ایک بہت بڑا اجر ہمارے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کیا کہا؟ جہاں میں جاتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ یہ خدا کا اجر ہے، اور جو اس کے ساتھ چلیں گے وہ اس کے ساتھ ابدی مکانوں میں رہیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور کہا کہ میں تجھے جو ہے کسدیوں کی اور سے نکال لایا ہوں، تو میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، میں تجھے وہ برکت دوں گا جو میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ تو آج ہمارے پاس بھی برکت ہے، آج خدا ہمارے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے، آج خدا ہمیں بھی یہ چیز کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں دنیا میں سرفراز کروں گا۔ آمین۔ خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے اور پھر ہم اپنی برکت کو مس کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں۔ آمین۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم خدا سے حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، خدا سے میراث مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا تو کہتا ہے میں تمہاری بہت بڑی میراث ہوں۔ جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آمین۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو مصر بیٹا تھا اس نے اپنے باپ سے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میرا حصہ مجھے دے دے۔ تو جب ہم حصہ مانگتے ہیں اور وہ حصہ لے کر اگر ہم اچھے کاموں میں خرچ کریں گے تو برکت آئے گی، اور اگر ہم اجاڑ دیں گے وہ حصہ لے کر، وہ پیسے، وہ حصہ جو آپ کے پاس کچھ ہے، اگر ہم وہ عیاشی میں یا غلط جگہوں پر استعمال کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، تو پھر ہمارا حال جو ہے اس بیٹے کی طرح ہوگا، پھر ہمیں ٹکڑے مانگنے پڑیں گے۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، میں نے راست باز کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آمین۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا تو ہم کبھی ٹکڑے نہیں مانگیں گے، اور اگر ہم اس مصر بیٹی کی طرح ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، ٹکڑے مانگنا شروع کر دیں گے، لوگوں کے آگے محتاجی اپنی شور کریں گے۔ لیکن جب خدا کا ہم پر دینا ہاتھ ہوگا، جب خدا ہمیں دوبارہ سے بحال کرے گا، تو پھر جب ہماری سوچ کو تبدیل کرے گا تو ہم پھر اپنے باپ کے گھر کی طرف جب آئیں گے تو بحالی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا کہ یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا گیا یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اٹھ اور پہلے کی طرح کام کر۔ تو جب ہم اٹھیں گے، دعا کریں گے، روزے رکھیں گے، خدا کے حضور آئیں گے، تو پھر خدا ہمیں دوبارہ سے کیا کرے گا؟ بحال کر دے گا۔ آمین۔ بحالی خدا کے کلام سے ملتی ہے، بحالی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ کسی انسان کی طرف سے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا ہمیں گروہوں کو اٹھاتا ہے، خدا ہم گروہوں کو جو ہم گر جاتے ہیں، جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خدا ہمیں مایوسی سے، پریشانی سے، گھبراہٹ سے، ہر طرح کی پرابلم سے خدا جو ہے وہ نکالتا ہے۔ آمین۔ جب خدا کا ہاتھ پکڑ لیں گے نا تو پھر ہم برکت پاتے جائیں گے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے رہے گا وہ برکت پائے گا۔ آمین۔ اور پھر 23 نمبر میں لکھا گیا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی۔ کیا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کبھی کمی ہونے دیتا ہے؟ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہمارے
کچن پر برکت ہوتی ہے, ہماری اولاد پر برکت ہوتی ہے, ہم پورا مہینہ کماتے ہیں اور کبھی ہمیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی, ہم پورا سال جاب پہ جاتے ہیں, ہم کبھی بیمار نہیں پڑتے, ہم کبھی پریشانی میں نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہلیلویا. اور پھر لکھا گیا وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے کیا کروں گا؟ وہ مجھے پکارے گا. جب ہم پکاریں گے تو پھر برکت آئے گی, اور پھر خدا کہتا ہے میں اسے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا. تو کیا کبھی خدا کا جواب سنا ہے؟ سوال تو ہم بہت کرتے ہیں, خدا کے آگے کتنے سوال کرتے ہیں ہم, کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہر بندے کے پاس پتہ نہیں ایک لسٹ ہے سوالوں کی, بہت بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے. خدا میرا ہے کام نہیں ہوا, خدا میرا ہے کام نہیں ہوا, خدا میں ہے کام کیا سی نہیں ہویا. سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. دعا بھی کر رہے تھے اس میں بھی سوال چل رہے ہوتے ہیں. خداوند اے کام کیا سی تم کیتا ہی نہیں, پتہ نہیں خدا میری سنتا ہی نہیں. تو جب سوال کرتے ہیں تو خدا اس کا جواب دیتا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. تو خدا کا جواب کبھی سنا ہے؟ خدا کا جواب بڑا دھیما آتا ہے, اور جو ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اس کا رپلائی ضرور آتا ہے, اور خدا اس کا رپلائی دیتا ہے. کیا تو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے؟ کیا تو میری عبادت کرتا ہے؟ کیا تو میرے ساتھ چلتا ہے؟ کیا تو میری عبادت کرتا ہے؟ کیا تو میرے گھر میں آتا ہے؟ تو جب ہم خدا کی بات کو سنتے نہیں ہیں, ہم اس بات کو نہیں سنتے, یہ باتیں ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں, ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے اور سنتے نہیں ہیں ہم. لیکن خدا سے پھر سوال نئے شروع ہو جاتے ہیں, ہم سوال کرتے جاتے ہیں اور خدا جواب دیتا جاتا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. پھر ایک اور اگلی بات جو لکھی گئی ہے, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. یہ وعدہ ہے. آمین. کہتا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. خدا جب بھی ہم پہ مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. مصیبت میں خدا ہمارے ساتھ ہے, پریشانی میں خدا ہمارے ساتھ ہے, دکھوں میں خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم کہیں پہ بھی ہیں, ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن ہم اس بات پہ کبھی غور نہیں کرتے. پریشانیاں جو کٹنے والا کون ہے؟ خدا. مصیبتوں میں سے نکالنے والا کون ہے؟ خدا. بنی اسرائیل قوم بحر کلزم پہ جب کھڑی تھی تو ان کو مصیبتوں سے کون نکالنے والا تھا؟ حالانکہ پیچھے فرعون کی فوج ہے, آگے رستہ ہی کوئی نہیں ہے. ہلیلویا. اور خدا نے کیا کیا؟ اس بڑی مصیبت سے انہیں نکالا, رستہ بنا دیا. خدا اپنے لوگوں کے لیے مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. تو خدا مصیبت میں ہمارے ساتھ ہے, اور اس نے رستہ بنایا اور اپنی قوم کو خشک رستے سے, سوکھے رستے سے نکالا ہے. ہلیلویا. خدا اپنے لوگوں کو نکالتا ہے, خدا اپنے لوگوں کو پریشانیوں سے نکالتا ہے. لیکن جب ہم پورے دل سے خدا ان کو پکاریں گے تو پھر خدا جواب دے گا. ہلیلویا. نہیں بھی ہمارا دل میں جو ہے وہ خدا کی پراپر طریقے سے عبادت نہیں ہے. جب ہم خدا کو پراپر طریقے سے نہیں پکارتے تو خدا ہماری نہیں سنتا. خدا ہماری اس وقت سنتا ہے جب ہم پورے دل سے خدا کو پکارتے ہیں. پورے دل سے پکاریں گے تو خدا ہماری سنے گا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کلام مقدس ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خدا کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے, اور خدا کا بندہ جو ہے یہ اس نے نا ایک جگہ پہ جنگ کی, کیونکہ اس کے جو لوط تھا وہ مصیبت میں پھنس گیا, اور ابراہیم گیا اور اس نے جا کر اس کو آزاد کروایا. اور وہاں پہ جتنا اس نے مال لوٹا تھا, جو کچھ اس نے لیا تھا نا, وہ سارا سامان لے کر آ رہا تھا. اور ملک صدق کا بادشاہ نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے, اور اس کو کیا کیا, ابراہیم نے اس کو 10% اس کو نکال کے دیا. ہلیلویا. خدا نے اس کو
جو ہے ابراہیم نے جو ہے اس خدا کے بندہ کو 10% نکال کے دیا. اور جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں, جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا, تو خدا پھر برکت پر برکت دیتا جاتا ہے. ہلیلویا. اور دیکھیں یہ خدا کا بندہ ہے, ابراہیم کے ساتھ خدا وعدے کر رہا ہے, ابراہیم کے ساتھ خدا بات چیت کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات ضرور ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو میں نے دینا ہے. 10% اس نے نکالا اور اس بندہ کو دیا, اور خدا نے اس کو بلیس کیا, برکت دی, اور خدا اسے سرفراز کرتا رہا. حالانکہ جو لوط تھا, اس سے پہلے ایک بات ہوئی, لوط کو کہا گیا, ابراہیم نے کہا کہ کیونکہ اس کے نوکروں میں لڑائی ہوتی تھی, جنگ ہوتی تھی, ہر وقت وہ لڑتے رہتے تھے, تو اس نے کہا کہ تو اپنے لیے کیا کر, جگہ چوز کر لے, اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا, اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا. تو اب اس نے جو ہے وہ جو بائیں سائڈ تھی, اس نے دیکھا کہ یہ سائڈ تو بڑی ہری بھری ہے, ہریالی ہے یہاں پہ, تو ہریالی اس نے دیکھی, اور جب ہریالی دیکھی تو اس سائڈ پہ وہ چل پڑا. اس نے کہا مجھے یہ والا ایریا چاہیے. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. جو ایریا اس کے پاس آیا وہ بنجر تھا, لیکن خدا نے اس کو سرسبز کر دیا, خدا نے اس کو بحال کر دیا. ہلیلویا, ہلیلویا. ہم کئی دفعہ کچھ لوگ, کچھ نوجوان بچے شادی کرتے ہیں نا, شادی کے لیے پہلے اپنے کوئی بھی جیون ساتھی ڈھونڈتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہسبینڈ ہے وہ بڑا, یا ہمارا جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے, مالدار اس کے گھر والے ہونے چاہیے, پیسہ پوسا بہت ہونا چاہیے, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن خوبصورتی جو ہے یہ انسان کے لیے, ظاہری خوبصورتی جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی, اندرونی خوبصورتی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے. آمین. اگر وہ ظاہری خوبصورت ہے لیکن اندر سے اس کے اندر کوڑ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر سے وہ لالچی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر سے اگر وہ اس کے اندر نفرت ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اندر سے وہ خوبصورت ہے تو اس کی بہت بڑی برکت ہے انسان کے لیے. آمین. ہلیلویا. اندر سے انسان خوبصورت ہے تو وہ برکت ہے. ہم ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن اندرونی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے. جب اندرونی خوبصورتی ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. اور جب بھی کسی کے لیے جیون ساتھی آپ ڈھونڈتے ہیں, کسی بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, تو یہ چیز ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے, کیا وہ ظاہری خوبصورت ہے یا اندرونی خوبصورت ہے. جب آپ اندرونی خوبصورتی دیکھیں گے تو پھر وہ جیون ساتھی جو ہے خوبصورت ہوگا اور ان کی لائف بھی جو ہے وہ بھی اچھی گزرے گی. آمین. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ بڑے مالدار, بڑے امیر ترین لوگ ہیں, بڑے مال ان کے پاس ہے, بہت کچھ ہے, لیکن شاید وہ آپ کے لیے باعث برکت نہ ہو. آمین. تو آپ نے جب بھی اپنے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے کچھ بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے تو ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیے گا. سو میرے عزیزو, کیونکہ جو لوط تھا اس نے یہی چیز دیکھی تھی کہ یہ خوبصورت علاقہ ہے, میں یہ علاقہ لوں گا. تو بعد میں کیا ہوا اس کے ساتھ, وہ علاقہ کیا ہوا, گندک بن گیا, تذاب اس میں حاصل ہوا, اور وہ ایریا کیا ہوا, بنجر بن گیا. اور آج بھی وہ موجود ہے, آج بھی وہ ایریا اسی طرح ہی ہے. لیکن جہاں پہ ابراہیم گیا وہ ایریا کیسا ہوا, آج بھی وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. آمین. ابراہیم نے وہ ایریا لیا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب اس جگہ پہ اس نے رہنا شروع کیا تو وہی علاقہ جہاں پہ وہ رہ رہا تھا وہیں پہ خدا نے کہا کہ یہ علاقہ میں تجھے دوں گا, تیری قوم کو دوں گا, اور اس علاقے سے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو آج بھی دیکھیں یروشلم روٹی کا گھر, جو آج بھی وہاں سے وافر مقدار میں ہر چیز انسان کو ملتی ہے, اور اس جگہ سے ہر چیز انسان کو مل رہی ہے. آمین. تو میرے عزیزو, یہ خدا کی بلیسنگ ہے, یہ خدا کی برکت ہے. جب خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تو پھر کسی بات کی کمی نہیں رہتی. سو میرے عزیزو, آج کا جو خوبصورت پیغام, جو خوبصورت کلام ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. خدا سب کچھ ممکن کرتا ہے, خدا ہر چیز مہیا کرتا ہے, خدا ہر چیز دیتا ہے, لیکن اس سے مانگنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے, دعا کرنی ہے اور خدا کی بات پر دھیان کرنا ہے. خدا جب پکارے تو اس کی بات کو غور سے سنیں, اور جب خدا کی بات کو سنیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. خدا نے اس کلام کو اس طرح سے آپ سب کو